السلام علیکم ناظرین، میں شازیہ سمینہ آپ کے سامنے کچھ عالمی منظرنامے پہ ابھرتے نئے واقعات کے ساتھ میں آپ کی نالج میں لانا چاہتی ہوں کہ بنگلہ دیش میں رنگ پور میں ہندو مسلم فسادات بے حساب بڑھ گئے، جس کے نتیجے میں حسینہ واجد صاحبہ نے وہاں پہ کرفیو نافذ کیا اور جو احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہیے تھی وہ انہوں نے کی، کیونکہ 60 سے زائد ہندو گھروں کو آگ لگا دی گئی مشتعل مسلمانوں کی طرف سے، اور کرفیو نافذ کرنے کے باوجود 2 مزید ہندوؤں کو مار دیا گیا۔ کیونکہ یہ اندرون خانہ مسئلہ ہے بنگلہ دیش کا، اس لیے اس کے جتنے اقدامات ہیں وہ تمام بنگلہ دیش حکومت نے ہی اٹھانے ہیں، اور جو کہ مؤثر انتظامات بنگلہ دیش حکومت اٹھا بھی رہی ہے۔ لیکن ہندوستان نے اس میں اپنا حصہ ڈالتے ہوئے گجال ڈیم پر موجود 8 دروازوں میں سے ایک دروازہ کھول دیا، جس کے نتیجے میں وہاں پہ بسی ہوئی 10,000 سے زیادہ مسلم آبادی دریا برد ہو گئی۔ جبکہ ابھی ہندوستان کی اپنی حالت یہ ہے کہ کشمیر سے لے کے کنیا کماری تک ایک فسادات کی لہر ہے۔ ہندو عیسائی، ہندو مسلم، ہندو سکھ، ہندو دلت قوم سے ہر جگہ لڑ رہا ہے، مار کھا رہا ہے، اور یہ وہ ہندو ہے جو ہندوتوا اور RSS کا فالوور ہے۔ اسی وجہ سے وہ ہر جگہ پر مار کھا رہا ہے۔ ہندوستان کی اس وقت کرنٹ کنڈیشن دیکھی جائے تو چائنا بارڈر لداخ سے چائنا بہت اندر آ گیا ہے۔ دوسری طرف اروناچل پردیش سے چائنا نے ہندوستان کو دبوچا ہوا ہے۔ نہ صرف یہ کہ ہندوستان کو دبوچا ہوا ہے بلکہ ہندوستانی فوج کو مار لگا کر ان کی بری حال تصویریں تک وائرل کر رہا ہے۔ ہندوستان آرمی کا مورال بہت بری طرح ڈاؤن ہے، اور دوسری جانب پونچھ میں، کشمیر میں، یعنی کہ وہ کشمیر جو کہ ہندوستان کے پاس ہے، صرف 8 سے 9 کلومیٹر کی ایک جنگل ہے جہاں پر وہاں کے ملیٹنٹس انڈین آرمی کو اور پسپا کر رہے ہیں۔ اس وقت تک انڈین آرمی کے 2 کمانڈرز کے ساتھ باقی جوان، تقریباً 10 جوان، 1 درجن سے زائد انڈین آرمی کی لاشیں وہ امت شاہ کو گفٹ کر چکے ہیں۔ ان ساری صورتحال میں ہندوستان کو چاہیے کہ وہ اپنی سرحدوں کی، اپنی ریاست کی اور اپنے اندرون معاملات کی تحفظ کریں، نہ کہ وہ بنگلہ دیش کے اوپر پانی کے ڈیم کو کھول کر ایک واٹر بم کی صورت میں وہاں کے ہندو مسلم فسادات میں اپنا حصہ ڈال رہا ہے۔ پھر یہی کہوں گی کہ یہاں پر گاندھی مینٹالٹی کی ضرورت ہے، گاندھی مائنڈ سیٹ کی ضرورت ہے۔ چائنا نے اپنے ہاتھ پیر آگے بڑھاتے ہوئے ہندوستان کو قابو میں کرنے کے لیے بھوٹان سے 135 کلومیٹر کا حصہ 400 کلومیٹر کے بدلے لے لیا ہے۔ یہ وہ حصہ ہے جسے چکن نیک کہا جاتا ہے نقشے پہ دیکھا جائے تو، جس کے نتیجے میں ہندوستان کی پسپائی یہاں پر لازم و ملزوم ہے، کیونکہ وہاں سے ہندوستان کی 7 ریاستیں آسانی سے چین کے حصے میں جا سکتی ہیں۔ ہندوستان کو اس وقت بہت باشعور قیادت کی ضرورت ہے۔ ترکی نے موساد کے 15 جاسوس پکڑے ہیں۔ 15 جاسوس بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ وہ جاسوس ترکی میں یہ جاسوسی کرنے گئے تھے کہ وہاں پر جو بین الاقوامی طلباء یا وہاں ہی کے طلباء جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں وہ آگے جا کر کن شعبوں میں اپنے ایکسپرٹیز کو یوز کریں گے، اور پھر ان کا ڈے فرسٹ سے کیا ایٹیٹیوڈ رہا، اس سب کو اسٹڈی کرنے گئے تھے۔ لیکن ترکی نے 1 مہینہ قبل 15 موساد کے جاسوس پکڑ کر اس چیز کو ثابت کر دیا کہ ترکی کی بھی انٹیلیجنس بہت الرٹ ہے، کیونکہ ترکی 2023 میں معاہدہ لوزان سے فارغ ہونے جا رہا ہے، معاہدہ لوزان کی پابندیوں سے بریالذمہ ہونے جا رہا ہے، لہٰذا ترکی اس وقت عالمی برادری کے نشانے پر ہے۔ 2023 میں جیسے ہی ترکی معاہدہ لوزان کی پابندیوں سے آزاد ہو جائے گا تو بقول طیب اردگان ترکی ایک بیمار ترکی نہیں رہے گا۔ پھر ترکی اپنے جو بھی معدنیات ہیں وہ خود نکالنے کے قابل ہو جائے گا، اپنا تیل جس کو اس کو نکالنے میں پابندی ہے وہ نکالنے کے لائق ہو جائے گا، پھر وہ اپنا باسفورس جو اس کا ایک بندرگاہ ہے اس کو استعمال کرنے، اس کو ٹیکس لینے، ٹیکس وصولی کرنے کے قابل ہو جائے گا۔
انہی ساری چیزوں کے چلتے ترکی چاہتا ہے کہ وہ اپنے نظام حکومت کو بھی بدلے. اس نظام حکومت کو جو کہ وہ شریعہ نظام حکومت لانا چاہتا ہے، وہ دوبارہ سے ترکی میں خلافت کا نظام قائم کرنا چاہتا ہے. بس یہی بات ہے جو تمام عالم کو برداشت نہیں ہو رہی ہے. اس لیے تمام دنیا، جس میں تقریباً 39 ممالک شامل ہیں، FATF، ترکی کو گرے لسٹ میں ڈالنے جا رہے ہیں. ٹرکش کرنسی ڈے بائی ڈے لیرا ڈاؤن ہوتی جا رہی ہے، کیونکہ تمام عالم جو کہ ترکی کو اسٹرانگ نہیں دیکھنا چاہتا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ ترکی ایک دفعہ پھر اپنے قدموں پہ کھڑا ہو گیا تو جیسے وہ 4 بر اعظموں پہ حکومت کرتا تھا اسی طرح دوبارہ اسٹرانگ ہو جائے گا. اس لیے ترکی کے اندر شرپسندی پیدا کرنے کے لیے وہاں پہ جاسوسی تیز کر دی گئی. یہی نہیں، وہاں کے حاضر سروس 30 فوجیوں کو بھی گرفتار کر لیا گیا کیونکہ وہ غداری کے مرتکب تھے. کیونکہ ترکی میں نظام شریعہ نافذ ہونے کی تیاری ہے، نظام خلافت لانے کی تیاری ہے. یہ چیز جو ہے نہ صرف ترکی کے لبرل اور سیکولر لوگوں کو برداشت نہیں ہے، بلکہ یہ ان کے آقاؤں کو بھی برداشت نہیں ہے. اس لیے اس وقت طیب اردگان کچھ سختیوں کا سامنا کرنے کے لیے تیار بھی ہیں اور اس کے لیے کوشاں بھی ہیں کہ وہ اپنے ملک کو بیمار ترکی نہ رہنے دیں. دوسری جانب آذربائیجان اور ایران، ان دونوں کے بارڈرز پر ابھی بھی کشیدگی برقرار ہے. آذربائیجان نے جو بھی گڈ کیریئرز ایران سے آتے تھے اور نارگونا کاراباغ کے ذریعے جاتے تھے، جن کے ذریعے ایران اپنی تجارت کرتا تھا، اس پر پابندی لگا دی ہے. اب وہاں سے کوئی گڈ کیریئر نہیں گزر سکتا. ایران نے اپنے سیاحوں کو تنبیہ کی ہے کہ وہ آذربائیجان کا رخ نہ کریں، کیونکہ حالیہ واقعات میں آذربائیجان نے ایران کے سیاحوں کو سر راہ پکڑ دھکڑ کر کے گرفتار کر لیا. حالانکہ دوسری جانب آذربائیجان نے جو ایران کے ٹرک ڈرائیورز تھے ان کو رہا بھی کر دیا. ترکی نے ایران کو تنبیہ کی ہے کہ وہ اپنے اسرائیلی گریونسز کی وجہ سے آذربائیجان کے ساتھ حالات خراب نہ کرے. ساتھ ہی ساتھ انہوں نے ایران کی تعریف بھی کی ہے کہ ایران نہ صرف ایک مضبوط اور اچھا اسلامی ملک ہے بلکہ وہ بہت دور اندیش ہے. ان سب کے رہتے تاکہ ہمارے آپسی تعلقات برادر ممالک کے صحیح رہیں، ترکی چاہتا ہے کہ سب مل بیٹھیں. ترکی اور امت مسلمہ ایک پیج پر تمام مسلم ممالک کو چاہتی ہے. اسی لیے OIC کے فورم سے سب کو یکجا کیا گیا ہے. الحمدللہ اس وقت امت مسلمہ کے ممالک کی تعداد 57 ہے. الحمدللہ ہم سب ایک پیج پہ ہیں اور سعودی عرب کی سربراہی میں اجلاس بلایا جاتا ہے. اچھی خبر یہ ہے کہ سعودی عرب نے جو ریسٹرکشنز تھیں عمرہ زائرین کے لیے وہ ختم کر دی گئی ہیں، جو کرونا کی وجہ سے سٹارٹ کی گئی تھیں. حرم شریف یعنی کہ کعبۃ اللہ تک لوگوں کی اپروچ نہیں تھی، لوگ کعبے کا یا حجر اسود کا بوسہ دینے سے قاصر تھے. اب وہ تمام باؤنڈریز ہٹا دی گئیں، وہ تمام بیریئرز ہٹا دیے گئے ہیں. الحمدللہ اس اچھی خبر کے ساتھ آپ مجھے اجازت دیجیے. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی نئی ویڈیو نئی عالمی واقعات کے ساتھ. السلام علیکم.